واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات محمد قبل اس سے کہ اپنی معروضات پیش کروں، اگر زحمت ہو تو آگے آ جائیں مجلس کے بیچ میں، پھر آگے بلانا ذرا مجلس کے بیچ میں اچھا بھی نہیں لگتا. آ جائیں آگے، بعد میں آئیں گے لوگ، آنے والے آ جائیں، جگہ خالی ہے. محمد صلی اللہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سلسلہ کلام ولایت کے عنوان سے جاری تھا، اور اس سلسلے کی آج آخری مجلس. عرض کر رہا تھا کہ ولایت تک جانے کے لیے خالق کائنات نے ایک راستہ معین کیا ہے. اس راستے سے ہوتے ہوئے مقام ولایت تک انسان جب جا پہنچتا ہے، تب جا کر کہیں مقصد حیات کو پا لیتا ہے. راہ عبودیت سے ہوتا ہوا ولایت کے باب میں آنے کے لیے علم و عمل کی وادی سے گزر کر انسان ولایت سے ہمکنار ہوتا ہے. علم و عمل کی دنیا میں انسان اگر اپنی معرفت کو خالص کر لے اور اپنے عمل کو بھی خالص کر لے، تب جا کر کہیں اس انسان کو اجازت ملتی ہے کہ وادی ولایت میں قدم رکھ سکتے ہو. صاحبان علم ہیں، اس لیے معروضات پیش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہر علم انسان کو وادی ولایت میں جانے کے قابل نہیں بناتا، جیسا کہ ہر عمل بھی انسان کو وادی ولایت میں داخل کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ علم جس کے بلبوتے پہ انسان ولی اللہ بنتا ہے، وہ علم جس کے بلبوتے پہ انسان مقام سمدیت کو چھو کر مقام ولایت میں جا پہنچتا ہے، وہ علم ہر علم نہیں ہوتا. وہ علم مشوب نہیں، وہ علم خالص ہوتا ہے. اور علم خالص کون سا علم ہوتا ہے؟ اگر علم وہم و خیال سے الگ الگ ہو اور وہم و خیال انسان کے علم میں دخیل نہ ہو، وہ علم خالص انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ راہ ولایت میں آ جائے. البتہ وہم و خیال، چونکہ صاحبان علم ہیں، جانتے ہیں کہ وہم و خیال آگے یہ ساؤنڈ بہت زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہر علم اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کو لقاء اللہ کی طرف گامزن کرے. چہ بسا کہ انسان اپنے وہم و گمان میں چند اصطلاحات کو رٹ کر شاید یہ سمجھتا ہو کہ میں عالم بن گیا. ہر اصطلاح رٹنے والا انسان عالم نہیں ہوتا، اور ہر چیز حاصل کرنے والا عالم نہیں ہوتا. علم کی خصوصیات ہیں، خالق کا قانون ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء
علم نور ہے، اور جو نور ہوتا ہے وہ قلب کے اندر آتا ہے۔ کس قلب کے اندر آتا ہے؟ جو قلب پاکیزہ ہو۔ اگر قلب پاکیزہ ہو، اس کے اندر جو کچھ خالق کائنات کا فیض آئے گا وہ نور بن کر انسان کے لیے علم بن جائے گا۔ جب علم بنے گا تب خالق کائنات فرماتا ہے کہ تمہاری شخصیت کا ایک پہلو وادی ولایت میں آنے کے قابل ہے اور ابھی دوسرا پہلو باقی ہے۔ علم جب خالص ہو جائے، یعنی جس میں وہم و خیال نہ ہو۔ سلسلہ کلام کو کسی حد تک پہنچانا ہے، اس لیے میں اعراض کرتا ہوں کہ اب وہ وہم و خیال کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور وہم و خیال سے انسان کیسے آلودہ ہوتا ہے، اور وہم و خیال سے پھر علم خالص نہیں رہ پاتا۔ سنا ہوگا آپ نے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ سوال بھی جب کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات انسان تعلیمات محمد و آل محمد سے جب دور ہوتا ہے یا صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتا تو پھر اپنی ذہنیت کے مطابق ان کی توجیحات کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ فرشتہ کس گھر پہ نازل ہوتا ہے؟ سنا ہے نا؟ فرشتہ کس گھر پہ آتا ہے؟ اور لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ فرشتہ وہاں آتا ہے جس گھر میں کتا نہ ہو۔ کتا بھی خدا کی مخلوق ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، اور فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ فرشتہ نہیں آتا جس گھر میں کتا ہو۔ جب پوچھا جاتا ہے بھئی اس سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں جی گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں بھئی قلب معلم کی حیثیت کچھ اور ہے۔ پڑھا ہے نا قرآن میں کہ قلب معلم یعنی وہ قلب جس کو تیار کیا جاتا ہے، جس کو سدھایا جاتا ہے، اگر وہ شکار بھی کر لے تو وہ شکار انسان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ قلب جہاں پہ ہو وہاں پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے؟ وہ عزیزان محترم، فرشتے ان اینٹوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ یہ اینٹوں کے گھر جو بنائے جاتے ہیں ان میں فرشتے نہیں آتے۔ فرشتے کی اپنی خاص جگہ ہے، اور وہ جگہ خالق کائنات نے انسان کا دل بنایا ہے۔ جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوگا فرشتہ دل پہ اترتا نہیں ہے۔ اور بعد چونکہ اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کرتے اور پھر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید یہاں پہ فرشتہ اترے، فرشتہ یہاں پہ نہیں آئے گا جب تک یہ قلب پاکیزہ نہیں ہوگا، اور اس قلب کی پاکیزگی کے لیے علم پاکیزہ کی ضرورت ہے۔ جب علم پاکیزہ ہوتا ہے یہی قلب انسانی مختلف الملائکہ بن جاتا ہے۔ مختلف پڑھتے رہتے ہیں، زیارت جامع میں ہے، ائمہ تحریر کو جب آپ خطاب کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ مختلف الملائکہ ہیں، اور پھر حدیث بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت۔ حدیث صحیح نہیں ہے، اختلاف امتی رحمت۔ البتہ حدیث اپنی جگہ پہ، لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے چرا کر آدمی اردو میں لے کے آتا ہے تو پھر معنی ان کا اپنے حساب سے کرتا ہے۔ جب عربی سے لیا ہے تو معنی بھی عربی سے پوچھو کہ یہاں پہ یہ کلمہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اختلاف اردو والا الگ ہے اور اختلاف عربی والا الگ ہے۔ اردو میں اختلاف کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد لڑائی، جھگڑا، پھڈا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے زندگی کو آگے نہ چلانا، ایک دوسرے کو تحمل نہ کرنا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا۔ تو آیا اسی تناظر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمہ، امت کا یہ اختلاف، اور بعضوں نے پھر توجیہ کرنا شروع کر دی کہ بھائی توجیہ یہ ہے کہ نہیں، علمی مسائل ہوتے ہیں، حل ہونے چاہیے، اختلاف علمی ہو سکتا ہے، اور پیغمبر کی مراد کیا ہے؟ علمی مسائل ہیں، اس میں ایک دوسرے سے اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیزان محترم نہیں ہے، خلف سے اختلاف نکلا ہے۔ جو خلف کا معنی ہے وہ محفوظ رہے گا کلمہ اختلاف میں، البتہ اختلاف باب افتعال ہے۔ جب کلمہ خلف سے اختلاف میں جائے گا تو معنی اپنا محفوظ رکھ کر فقط ایک خصوصیت چینج کر دے گا۔ خلف جس سے خلیفہ بھی نکلا ہے، خلف یا خلیفہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دوسرے کی جگہ پر آ کر بیٹھتی ہے تو آپ اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔
خلف اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے اختلاف اللیل والنہار، تو دن اور رات کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جب خلف اختلاف میں تبدیل ہوتا ہے تو معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے کہ ایک چیز جب دوسری کے پیچھے یعنی پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پھر وہ، یعنی بار بار، جس کو فارسی میں کہتے ہیں رفت و آمد. اختلاف اللیل والنہار یعنی نہار لیل کے پیچھے ہے، لیل نہار کے پیچھے، اور کائنات چل رہی ہے. جب ایک دوسرے کے پیچھے ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو اختلاف کہا جاتا ہے، اس کا معنی جھگڑا نہیں ہے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اندر اگر اختلاف نہ ہو یہ رحمت نہیں ہے، یہ باعث غضب ہے. امت کے اندر اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسروں کے پاس آتے جاتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو. یہ آپ کے پاس آئے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ ان کے پاس جاؤ. جب یہ سلسلہ رفت و آمد کا رہے گا، یہی رفت و آمد کا سلسلہ آپ کے لیے رحمت بن جائے گا. محمد صلوات آپ دیکھ لیں حدیث نبوی کے تناظر میں، اگر کہیں پہ لڑائی بھی ہو، اگر چل کر ایک انسان کسی کے گھر پہ آ جاتا ہے، یہی اس کے چل کے آ جانا سامنے کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اور اگر یہی اختلاف رفت و آمد کی صورت میں سلسلہ جاری رہے، یقین جانیے رحمت کے خزانے خالق کی کائنات کی طرف سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. اختلاف رہے امت میں، اختلاف رفت و آمد کا نام ہے. اردو میں اختلاف جھگڑے کا نام ہے، لیکن پیغمبر اسلام جھگڑے کی طرف ناظر نہیں ہے. جھگڑا مذموم چیز ہے. جب جھگڑا دل میں آتا ہے وہیں سے کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کدورتیں انسان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں. لیکن اگر رفت و آمد رہے، صلہ رحمی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا رابطہ رہے، یہ رحمت بن جاتا ہے. دل پاکیزہ ہوتا ہے، ملائک کے نزول کی جگہ بن جاتی ہے. خالق کائنات نے اپنی حجج کو اس طرح سے قرار دیا کہ جب ان کو کائنات میں بھیجا کہا یہ مختلف الملائکہ ہیں، یعنی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. آپ جاتے ہیں جب معصوم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھتے ہیں، اور اذن دخول پڑھنے سے پہلے آپ اجازت مانگتے ہیں خدا سے، اجازت ہے میں آپ کے ولی کے پاس چلا جاؤں. پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں اجازت ہے میں اس کے پاس چلا جاؤں. اور پھر کہتے ہیں وہ ملائکہ جو خالق کی کائنات کی طرف موکل بن کر اس بقعہ مبارکہ میں موجود ہیں ان سے اجازت طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ملائکہ کا تسلسل اور نزول مسلسل جاری اور ساری ہے. اختلاف اردو میں اگر جھگڑا بن جائے، یہ جھگڑا انسان سے اس علم جیسی نعمت کو چھین لیتا ہے. اور بس اگر انہی مسائل کی بنیاد پر ہم سرایت دے دیتے ہیں دوسری چیزوں میں. عزیزان محترم، وہ کتا اللہ کی مخلوق ہے، اور اتنی کیونکہ ظاہر سی بات ہے خدا کی مخلوق ہے، خالق کی کائنات نے اس کے اندر کچھ خصوصیات رکھی ہیں، جس خصوصیت کی بنیاد پر کہا کہ اگر وہ شکار کرتا ہے اور اس کے شکار کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے. کیوں؟ کبھی غور کیا اس میں؟ کہا کہ ہے یہ کتا، اس کے اندر ہم نے غریزہ یہ رکھا ہے کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، لیکن جب انسان کی تربیت میں رہتا ہے امین بن جاتا ہے. امانت کی منزل پہ آ کر غریزہ اس کو تڑپا رہا ہے کہ اپنے غریزے کو پورا کرنے کے لیے اس شکار کو چیر پھاڑ ڈالے، لیکن چند دن وہ انسان کا لقمہ کھاتا ہے، باحیا بن جاتا ہے، امانت دار بن جاتا ہے. اس امانت کے بل بوتے پہ خالق کی کائنات نے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا کہ اگر وہ شکار کرے انسان تیرے لیے شکار کھانا اس کا جائز ہے. اسی لیے معصومین نے کہا کہ جب کسی انسان کی فضیلت یا فضل کی بات آئے، یہ نہ دیکھو کہ جانتا کتنا ہے، یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو روزے کتنے رکھتا ہے، یہ دیکھو کہ امانت دار کتنا ہے. امانت آتی ہے انسان کی ارزش بڑھ جاتی ہے، اور جب امانت جیسی فضیلت انسان کے وجود سے جاتی ہے انسان انسانیت سے گر جاتا ہے. معصومین کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب آپ زیارت کرتے ہیں، ائمہ تاریخ نے کہا 2 معتبر ترین زیارت نامے، جس معصوم کی بارگاہ میں جاؤ اسی زیارت سے معصوم کی زیارت کرو. ایک زیارت نامہ ہے امین اللہ، جس کو پہلی بار سید سجاد نے اپنے جد بزرگوار کے لیے حضرت امیر المومنین کے لیے زیارت کی، اسی زیارت امین اللہ سے زیارت کی. اور معصومین نے تاکید کی جس معصوم کی بارگاہ میں جاؤ زیارت امین اللہ سے اس معصوم کی زیارت کرو. اور ہم نے دیکھا ہے حرم کے اندر وہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں،
اور کتابوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہو السلام علیکم یا امیر المؤمنین کی جگہ جس معصوم کی زیارت کر رہے ہو اس کا نام چینج کر بقیہ پوری زیارت اسی طرح پڑھ کر آؤ. البتہ زیارت امین اللہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر کہیں فرصت ہو تو خود بیٹھ کر مطالعہ کریں کہ کتنے عالی مضامین ہیں اسے. اور دوسری زیارت کے جس کے ذریعے معصوم کی زیارت کرو کا زیارت جامع کبیرہ ہے. جس معصوم کی بارگاہ میں جاؤ زیارت جامع کبیرہ کے ذریعے اس معصوم کی زیارت کیا کرو. معتبر ترین زیارت نامے معصوم کی بارگاہ میں جانے کے لیے, اور یہ زیارت نامے فقط ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. اول کلام سے انشاءاللہ آج بھی اسی کا تتمہ ہے کہ ہم نے شاید ان زیارت ناموں کو ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا اور ثواب بٹورنے کے لیے ان زیارت ناموں سے استفادہ کرتے ہیں نا. ان زیارت ناموں کے اندر خود معصوم کا تعارف ہے کہ یہ معصوم کون ہے, کس کی بارگاہ میں آپ آئے ہوئے ہیں. انسان جب قلبی طور پہ پاکیزہ ہوتا ہے, امانت دار بنتا ہے, اس کی ارزش بڑھ جاتی ہے, اور جب امانت انسان کے وجود سے نکلتی ہے انسان کی ارزش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سوال کرتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تو کیا کریں؟ تو مولانا پھر پلٹ کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہمارے ذہن میں بھی آتے رہتے ہیں, سبھی ایک حمام میں ایک جیسے ہیں. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز میں جب آتا ہے آدمی تو باقی جگہ پہ اگر انسان کہیں توجہ نہ ہو تو جب مصلی پہ آتا ہے تو سارے خیالات اٹھ کر ذہن میں آ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اور پھر جب مسئلہ پوچھا جائے تو کہتے نہیں ہے کیونکہ آپ کا اختیار تو ہے نہیں, آپ نے تو ان خیالات کو دعوت نہیں ہے نا, خود بخود آ جاتے ہیں. تو جب آپ دعوت نہیں دیتے تو مشکل بھی نہیں ہے, تو پھر پرواہ نہیں کریں, آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں. خوب یہ نماز کہاں پہنچائے گی؟ مثال اس کرو, یہ مچھر یا مکھی کہاں پہ آتے ہیں؟ گندگی کے ڈھیر پہ. آپ گندگی کا ڈھیر رکھ دیں اور اس کے بعد پوچھیں بھائی یہ مکھیاں کیوں آ رہی ہیں, عقل مند کیا جواب دے گا؟ جی ہم نے تو نہیں بلایا ہے. بھلے آپ نے نہیں بلایا ہے, واقعی نہیں بلایا ہے, لیکن آپ نے جو گندگی رکھی ہے اس پہ وہ آئیں. اس کا راستہ پنکھا ہلانا نہیں ہے, اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ گندگی اٹھا کے باہر پھینک دو, جب باہر پھینک دو مکھیاں باہر چلی جائیں گی. وہ دل میں کیوں خیال آتے ہیں؟ دل کے اندر گندگی ایجاد کی ہوئی ہے, اور اس گندگی کو ایجاد کرنے کے بعد توقع رکھتے ہیں جب مصلی عبادت پہ آئیں گے تو رخ آپ کا اللہ کی طرف ہوگا. اسی لیے کہا کہ پہلے دل کو پاکیزہ کرو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. ہمیں تعجب ہوتا ہے, بعض بزرگان جو کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کیسے مصلی عبادت پہ آ کر انسان خالق سے اپنا ناطہ توڑ کر دنیا کے ساتھ منسلک کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ دل پاکیزہ نہیں ہے. اگر دل پاکیزہ ہو انسان کا ارتباط خدا سے ہوتا ہے, اور جنہوں نے اپنے دلوں کو پاکیزہ کیا تھا وہ جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو اپنے آپ سے اتنا بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اگر پاؤں میں تیر ہو نکال لیا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا. پھر کہتے ہیں جی وہ تو معصوم تھے آپ کی طرح بشر تھے. اسی بشریت کے لباس میں آ کر انہوں نے آپ کو تعلیم دی ہے اور اس راستے کو طے کر کے انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ راستہ طے کرنے کے قابل ہے اور طے کیا جا سکتا ہے. دل کو پاکیزہ بناؤ, اس کے بعد دیکھو کہ انسان کو عبادت میں لذت آتی ہے یا نہیں. وہ پیغمبر اسلام کے لیے معروف حدیث ہے, جب بلال اذان دیا کرتے تھے, اذان کو لمبا کرتے تھے, فوراً کاٹ کر بلال سے یہ ارشاد فرماتے تھے ارحنی یا بلال, بلال بس کر, عابد اور معبود کے درمیان کتنا فاصلہ ڈالے گا, بس کر. اذان کو ختم کر تاکہ یہ محبوب اپنے محب سے جا ملے. دل جب پاکیزہ ہو جائے پھر انسان کو عبادت میں لذت آتی ہے. اس دل کو پاکیزہ کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کی نورانیت کا سبب بنتا ہے وہ علم قلب کے اندر ڈالیں, اس کے بعد خالق کائنات فرماتا ہے کہ میری ولایت کے اندر آ سکتے ہو. اور جب علم آتا ہے انسان کے اندر اور وہ علم خالص ہو, قرآن کی نگاہ میں اس انسان کو لبیب کہا جاتا ہے. لبیب کون؟ کا جو علم کی دنیا میں خالص علم کا مالک ہو اسے لبیب کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا یہ پینسل لکھتی ہے نا, پینسل جو خرید کے لاتے ہیں جس کے اندر وہ تھوڑا سا وہ سیاہی ہوتی ہے, پھر اس کو تراشتے ہیں اور تراشنے کے بعد پھر اس سے لکھتے ہیں. اس پینسل کی قدر و قیمت کس سے ہے؟ جو اس کے اندر
مغز ہے، وہ مغز نکال لے تو کیا ہوگی؟ وہ لکڑی ہے جلنے کے قابل ہے بس۔ وہ خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے یہ پورا قرآن صاحبان الباب کے لیے نازل کیا ہے، اور صاحب لب کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے اندر مغز ہوتا ہے، اگر مغز ہو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر مغز نکال لے وہ لاش ہے۔ وہ صاحب لبیب یا صاحب اولو الالباب جو بنتا ہے وہ مغزدار ہوتا ہے، یعنی اس کا اندر بھیجا خالی نہیں ہوتا، جس کا اندر بھرا ہوا ہو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اور کس چیز سے بھرنا ہے یہ خالق کائنات نے بتایا ہے کہ اگر علم الہی سے بھرا لبیب بن جاؤ گے، اگر اصطلاحات سے بھرا فرعون بن جاؤ گے۔ اصطلاحات بھی آتی ہیں، اصطلاحات آنے کے بعد انسان فرعون بن جاتا ہے، 2 کلمے سیکھ لیتا ہے اور پھر سیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ جو بھی آتا ہے، ہاں بھائی نام کیا ہے؟ جی یہ ہے۔ پتہ ہے یہ کون سا سیرہ ہے؟ پتہ نہیں، اس کو پتہ تو ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ آپ کیا ہیں۔ لبیب بنے، مغزدار، جو پر ہوتا ہے اظہار نہیں کرتا۔ علامہ طباطبائی کے لیے ہے کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے ساتھ آپ سفر کریں، اس دورانی میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ بھی عالم دین ہے یا نہیں۔ علم حاصل کر لینا آسان ہے، لیکن علم کو تحمل کرنا بہت مشکل ہے۔ لبیب بنے، علم کی دنیا میں لبیب، مغزدار بنے۔ اور مقام عمل میں کیا کہا؟ جب مقام عمل میں تم خالص بنو گے، یہ دوسرا رکن جب مکمل کرو گے علم اور عمل کا، وہاں پہ خالق کائنات فرماتا ہے قرآنی اصطلاح کے مطابق آپ کو مخلص یا مخلص کہا جائے گا۔ یہ 2 کلمے ہیں، کہیں پہ مخلص استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ مخلص استعمال ہوتا ہے۔ مخلص یا مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر عمل خالق کائنات کے لیے خالص ہو، کوئی شائبہ نہ ہو، نہ ریا کا، نہ شہرت کا، نہ جنت کا، نہ حور کا، نہ نعمات کا۔ جو عبادت ہو رہی ہے حور کے لیے، یہ عبادت خالص نہیں ہے، یہ عمل خالص نہیں ہے۔ عمل خالص اس صورت میں ہوتا ہے جب صرف خالق کائنات کے لیے ہو، اس کے بعد انسان مخلص بنتا ہے یا مخلص بنتا ہے۔ یہ 2 رکن اپنے اندر پیدا کریں، لبیب بن جائیں اور مخلص یا مخلص بن جائیں، اس کے بعد خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے آپ کو دائرہ ولایت میں داخل کر دیا۔ دائرہ ولایت میں آ گئے۔ دائرہ ولایت میں آنے کے لیے کہ یہ ولایت آپ کی تام بھی ہونی چاہیے اور کامل بھی ہونی چاہیے۔ 2 کلمے ہیں، تام اور کامل۔ تام اور کامل، چونکہ اردو کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اردو میں جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں دونوں کا معنی ایک کر دیتے ہیں، تام مکمل، کامل وہ بھی مکمل۔ تام، یہ 2 کلمے الگ الگ ہیں، اور خالق کائنات نے کہا کہ علم بھی آپ کا تام ہو اور کامل ہو، عمل بھی آپ کا تام ہو اور کامل ہو، تب آپ جا کر ولی خدا بنیں گے۔ اور جب ولی خدا بنیں گے وہاں سے پھر خالق کائنات کمالات کی دنیا کا راستہ کھولتا ہے، اور پھر جس کی جتنی علم و معرفت کی دنیا میں تمام و کمال کی منزل میں جتنا جتنا انسان مرتبہ طے کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے خالق کائنات کمالات سے نوازتا جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، تام کیا ہے اور کامل کیا ہے؟ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، قالین یہاں پہ بچھا ہوا ہے جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہے، اور یہ حال فرض کریں کہ ابھی یہ 30-40 میٹر کا ہے۔ تام وہاں پہ استعمال کیا جائے گا جہاں پہ کسی ذات کے اندر عیب نہ ہو، ذات اندر سے بے عیب ہو۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ استعمال ہوگا عربی میں اسے تام کہا جاتا ہے۔ بس جب بھی کلمہ تام استعمال ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر تمامیت پائی جاتی ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں پہ قالین ہے، قالین کو آپ دیکھیں اگر پھٹا ہوا نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے، جلا ہوا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تام ہے، اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ اگر یہ تام ہے اور اس کے اندر عیب نہیں ہے تو یہ کامل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کامل کو کس اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ اس حدود اربع کے مطابق دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا حال 40 میٹر کا ہے، قالین آپ نے 6 میٹر کا ڈال دیا تو یہ قالین کامل نہیں ہے، یعنی قالین اتنا ہونا چاہیے جتنا حال ہے۔ بس پتہ چلا
کہ تام وہ چیز ہوتی ہے جو اندر سے بے عیب ہو، اور کامل وہ چیز ہوتی ہے جتنی کیپیسٹی ہو اتنی چیز ہونی چاہیے، اگر اس سے کم ہوگی وہ کامل نہیں ہوگی۔ اس لیے کامل کے مقابلے میں نقص استعمال ہوتا ہے، تام کے مقابلے میں عیب استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آئیں اس تناظر میں، جب تام یہ ہے اور کامل یہ ہے، خالق کائنات نے کہا کہ میں نے اپنی حجج کو تام بنا کر بھیجا ہے اور کامل بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے اپنے دین کو بھی تام بنا کر بھیجا ہے اور کامل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ادعا ہے اسلام کا کہ دین کو دیکھو یہ تام ہے، یعنی دین کے اندر تم تعلیمات کے دین کو دیکھنا چاہو، کسی ایک میں بھی عیب نہیں نکال سکتے، یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے جو بے عین ہی فطرت بشر کے مطابق ہے، یہ تام ہے۔ اور کامل اس اعتبار سے کہ بشریت جتنی بڑھتی جائے، جتنا عقلی ترقی کرتی جائے، یہ دین اتنا ہے جو ہر زمانے میں اس بشریت کی ضرورت کو پورا کرتا چلا جائے۔ دین تام بھی ہے اور دین کامل بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا دین تمام بھی ولایت سے ہوتا ہے، کامل بھی ولایت سے ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب تک دین تام نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، یہ دین مرضی پروردگار نہیں ہوتا، اور یہ دین تام اور کامل اور صورت میں ہوتا ہے جب ولایت علی آ جائے۔ ولایت علی کے بغیر نہ دین تام ہے نہ دین کامل ہے۔ اور انسان کو خالق کائنات نے کہا تھا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ تام بن کر اور کامل بن کر میری بارگاہ میں آ۔ اور وہ انسان جو تام اور کامل بنتا ہے وہ ہمیشہ عیوب سے منزہ ہوتا ہے، نقائص سے منزہ ہوتا ہے، تام بنتا ہے اور کامل بنتا ہے، اور تمام و کمال ہر دو ولایت کے سائے میں ہے۔ پس اب پتہ چلا ہر شخص کی تمامیت اور ہر شخص کا کمال اس کی ولایت میں مضمر ہے۔ جو ولایت کا درجہ طے کرتا چلا جائے گا، جتنا طے کرتا چلا جائے گا اتنا تام و کامل ہوتا جائے گا۔ یہ ادعا نہیں ہے، ساتھ میں تھوڑے سے نمونے بھی ذکر کر دوں کہ دین تام بھی ہے اور دین کامل بھی ہے۔ تام کیسے اعتبار سے کہا، اس کے اندر جا کر مطالعہ کرو، آپ کو عیب نظر نہیں آئے۔ یہ ہماری مشکلات ہیں کہ ہم نے دین کو دین کے زاویے سے پڑھا نہیں ہے۔ اگر دین کو دین کے زاویے سے پڑھا ہوتا مشکل نہ ہوتی۔ وہ ایک معروف جملہ ہے، وہ جب کوئی خطیب منبر پہ آتا ہے تو بہت زیادہ جب مصائب یا فضائل میں آگے بڑھ جاتا ہے تو جب پوچھتے ہیں بھائی مولانا یہ بات تو یہاں تک ملتی تھی، یہ آگے کی بات کہاں سے نقل کی ہے؟ فرماتا ہے یہ غریب کی محنت ہے۔ وہ جو غریب کی محنت ہے اسی نے دین کو چوپٹ کیا ہوا ہے۔ وہ جو کتابوں میں ملتا ہے اگر اسی کو پڑھا ہوتا تو پھر دین ہوتا، دین فطرت کے مطابق ہوتا۔ اکثر البتہ اس کا مخاطب میں خود بھی ہوں، اکثر ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دین میں ڈالی ہیں دین کا حصہ نہیں، اور جب ہم ڈالتے ہیں اور دین کے اندر جاتی ہیں تو پھر دین کا حشر جو ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پھر آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، نقطے لگاتے ہیں، ایک نقطہ لگا لیا، نعرہ لگوا لیا، مکمل ہو گئی بات۔ بھائی وہ کیا تھی جی، وہ ہم نے پڑھا اور کیا ہوا۔ اور عجیب یہ بھی ایک مظلومیت ہے کہ آج کل جو علم کا معیار بنا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ کثرت بنی ہوئی ہے۔ ہماری مجلس میں وہ اتنے لوگ آتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ ہم بہت بڑے عالم ہیں، یہ وہی استدلال ہے جو شیطان نے کیا، انا خیر من خلقتہ من تراب خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ وہی استدلال، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، پھر کیا ہوا؟ کم افضل ہوں۔ میری مجلس میں زیادہ آتے ہیں، اس کی مجلس میں کم آتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ کم افضل ہوں۔ یہ استدلال شیطانی ہے، رحمانی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس ہے، پھر کیا ہوا؟ میں افضل ہوں۔ یہ شیطانی استدلالات ہیں، دین نہیں ہے یہ۔ پھر آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرنے کے لیے خوب ائمہ کے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فضائل کو ثابت کرنے کے لیے عقل سلیم چاہیے۔ عقل سلیم کے ذریعہ آؤ، دین کو ثابت کرو۔ خالق کی کائنات جب فرماتا ہے کہ میں نے ان کو تام و کامل بنا کر بھیجا ہے تو اس کے مطابق میں نے دین کو بھی تام و کامل بنا کے بھیجا ہے، دین کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور دین کی تعلیمات اتنی ہے کہ بشر جتنی بھی ترقی کرتا چلا جائے تب بھی یہ دین اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو دین میں پھر کہتے ہیں جی خاتون ناقص العقل ہوتی ہے، پھر ناقص المیراث ہوتی ہے، اور ناقص
شہادت، پھر یہ دین ہے. پھر جا کے ساتھ میں چپکا دیا جی یہ خاتون میں ہوتا ہے لیکن بعض خواتین میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر کیا ہوا؟ نعرہ حیدری، دین ہو گیا جی. وہ خالق کائنات جس نے دین بھیجا تھا اور پوری بشریت کے لیے بھیجا تھا، اس دین کے اندر ایک کو ناقص بنا دیا، ایک کو کامل بنا دیا، تاکہ ہم آئے اور ممبر سے بیان کر کے فقط نعرے لگواتے رہیں. یا نہ، ہم نے دین کو دین کی گہرائی سے پڑھا ہی نہیں ہے. وہ ابھی ایک دو سوال کرنے کے بعد نتیجہ سامنے آ جائے گا. وہ خاتون ناقص العقل اور یہ ماشاءاللہ مرد کامل العقل. وہ سوال ہے خاتون کب بالغ ہوتی ہے؟ مرد کب بالغ ہوتا ہے؟ بلوغ کی شرط کیا ہے؟ جی 9 سال 15 سال سلوات پڑھو. جس کو ناقص العقل کہتے ہو وہ بالغ ہوتی ہے 9 سال میں، اور جو کامل العقل ہے وہ بالغ ہو رہا ہے 15 سال میں. وہ بلوغ کی شرط اولی عقل ہے. جو ناقص العقل تھی اس کو 9 سال میں دے دیا، جو کامل ہے اس کو 15 سال میں دے دیا، پھر بھی کہتا ہے ناقص العقل وہ ہے. تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ یہ ہے دین کی تعلیمات. دین کو دین سے پڑھو، جو دین کی تعلیمات ہیں اس کے سائے میں آؤ، پھر تمہیں دین بھی سمجھ آئے گا. جس کو 9 سال میں عقل دے دی وہ ناقص العقل ہو گئی، اور جو 15 سال میں بالغ ہو رہا ہے وہ کامل العقل ہو گیا. البتہ بلوغ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ 15 سال کا ہو جائے. بلوغ کا معنی یہ پہنچ جانا، اور پہنچنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس مرحلے پہ آ گیا ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حسینیات، یزیدیات، ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ. نعرہ حیدری پر عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات. بلوغ یعنی اس مرحلے پہ آ گیا ہے کہ مخاطب خداوند متعال بن سکتا ہے. اس مرحلے پہ آ گیا کہ خدا کا مخاطب بن سکتا ہے، خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے. سلوات پڑھ کر آگے آ جائیں. آگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حسینیات، یزیدیات، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قاتلوں پر لعنت. نعرہ حیدری. اس لیے 2 کلمے فقہ میں استعمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں مکلف، وہ صاحبان علم میں جانتے ہیں. مکلف یعنی جس پر تکلیف آ جاتی ہے، تکلیف، کلفت، زحمت، مشقت. اور کہتے ہیں مکلف کب ہوتا ہے؟ جی 15 سال میں، کوئی 9 سال میں. یہ معرفت کی بات ہے، اور معرفت کی بات ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کے لیے کلمہ وہی انتخاب کیا جاتا ہے. ایک وہ ہے جو 9 سال میں اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے، دین کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، دین کو اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مکلف کہتا ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو مکرم پاتا ہے کہ خالق کائنات نے مجھے کرامت دے دی، مجھے عزت دے دی. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم 9 سال کے ہوتے ہیں مکلف ہوتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جب 9 سال کے ہوتے ہیں ہم مکرم ہو جاتے ہیں. جو 15 سال کے ہوتے ہیں ہم مکرم ہو گئے، خدا نے کرامت دے دی، خدا نے آج ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے. البتہ یہ ہر انسان کی اپنی معرفت کی بات ہے. ایک 9 سال میں بالغ ہوتا ہے اور ایک 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنے مرحلے میں جا کے بالغ ہوتا ہے. لیکن کوئی وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں مکرم ہوتے ہیں. جب ماں کی گود میں آتا ہے تو یہ آواز
نماز دیتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں وہ ہوں کہ خالق کائنات نے مجھے مکرم بنا دیا۔ لیکن وہ جو فخر عیسیٰ بن کر آتا ہے وہ 5 سال کا ہو تو ہر ایک کو اپنے دین کے مطابق جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو آپ امام جواد کہتے ہیں۔ بس سن اس کے لیے ہوتا ہے جو عقلی اعتبار سے شعور نہ رکھتا ہو، اور جن کو خالق کائنات نے باشعور بنا کے بھیجا ہے ان کے لیے پھر عمر اور سن کے تقاضے نہیں ہوتے۔ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک کو پہلے عقل دے دی، ایک کو 6 سال کا انتظار کرو پھر عقل آئے گی، پھر کہا وہ ناقص العقل ہے ہم کامل العقل ہیں۔ اعتراض ادھر سے کر کے دیکھو، خدایا یہ کون سا انصاف ہے کہ وہ خاتون تھی اگرچہ ہم ناقص العقل کہتے رہے، آپ نے 6 سال پہلے دے دی، اور ہم بھی تو بالآخر آپ کی مخلوق تھے، ہمیں 6 سال بعد میں۔ آپ اپنی عقل سے جب سوچ کے اس دین کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مشکل ہے۔ اس دین کو دین کے زاویے سے جا کر دیکھو پھر آسان ہو جائے گا۔ کیوں اس سے کہا کہ تم 6 سال رکے رہو اور اس کو 6 سال پہلے چلا دیا؟ مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ 2 گاڑیاں ہیں آپ کے سامنے اور دونوں گاڑیاں چلنا چاہ رہی ہیں اپنے مقصد تک جانے کے لیے۔ ایک گاڑی ایک سڑک سے آ رہی ہے اور اس سڑک کے بیچ میں کئی جگہ پہ ریڈ لائن لگی ہوئی ہے جس پہ اس کو رکنا ہے، اور ایک وہ گاڑی ہے جب وہ چلے گی تو اس کی سڑک پہ اور اس کی لائن پہ کوئی ریڈ لائن یہ جب رکے گی، اور ایک وہ ہے جس کے راستے میں ریڈ لائٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی عدالت کا اور آپ کی عقل سے پوچھا جائے ان دونوں کو ایک ساتھ چلانا چاہیے تو جو ہے ان دونوں کو ایک ساتھ چلانا چاہیے یا نہیں؟ ایک کو پہلے چلاؤ، ایک کو روک کے رکھو۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اس کو پہلے چلاؤ تاکہ آپ کی عدالت اور آپ کی عقل کے مطابق دونوں ایک ساتھ منزل مقصود پہ پہنچ سکیں۔ عزیزان محترم، جس کے راستے میں رکاوٹیں تھیں ان کو پہلے چلا دیا۔ کیا بات، جو مہینے میں چند دن محروم رہتی ہے اس سے کہا تم پہلے چلو، اور جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس سے کہا تم انتظار کرو، اور کہا میرے دین کو میرے دین کے زاویے سے پڑھنا، تب پتہ چلے گا نہ تم ناقص العقل ہو نہ وہ ناقص العقل ہے، دونوں کامل العقل ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اس زاویے سے اگر دین پڑھا ہوتا، واقعاً دین فطری ہے، اور دین کے لیے خدا نے جو وعدہ کیا واقعاً یہی ہے کہ دین ہمیشہ سربلند رہے گا، جو دین پہ عمل کرے گا وہ بھی سربلند رہے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ 2 قسم کی روایات یا 2 قسم کے جملے نظر آتے ہیں۔ اگر دین اس تنازع سے بڑا، البتہ بقیہ بات سے میں جانا نہیں چاہتا، جس مقصد کو بیان کرنا وہاں پہ آؤں، بقیہ اعتراضات ہیں، اعتراضات نہیں ہیں، وہ فقط ہماری فہم کی مشکل ہے۔ اگر ہم نے دین کو دین سے سمجھا تھا بقیہ مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ یہ چونکہ میں نے اشارہ کر دیا، باقی بھی آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دین فطری ہے، اور دین خالق کائنات نے جب اس کے لیے اعلان کیا کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دین کو ہم نے تمہاری فطرت کے اندر رکھ کر بھیجا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بے دین دنیا میں آتا ہو، دیندار دنیا میں آتا ہے۔ یہ والدین، ماحول، یہ دوستیاں انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ لہذا خالق کائنات نے کہا قیامت کے دن یہ اعلان نہ کرنا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی۔ خوب ابھی دیکھ لو دوست کس کو بنایا ہے، خود دیکھ لو۔ من جملہ سوالات جو قبر میں پوچھے جائیں گے انسان سے، من ربک، من امامک، من کتابک، من قبلتک، وہاں پہ پوچھا جائے گا من صدیقک، دوست کون ہے، کس کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ تو اسی لیے ائمہ نے کہا کہ دوست کی خصوصیت ہم بتاتے ہیں، اس کے بعد اپنے دائرہ دوستی میں افراد کو آنا داخل کرنا شروع کرو۔ پہلی خصوصیت کا جب دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ 2 کا جب وہ بولے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، جب تمہارے پاس بیٹھے تمہارے تقوی میں اضافہ ہو جائے۔ اگر یہ 3 خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں اس کو دوست بناؤ، اگر یہ نہیں ہے تو کل اسی دوست کی وجہ سے رسوا ہو جاؤ گے۔ خالق کائنات نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے
انسان کی فطرت میں دین رکھ کر بھیجا ہے. بڑی عجیب بات ہے, خالق کائنات نے یہ نہیں کہا انا ہدیناہ السبیلان. سبیل کا ہے, سبیلان تو نہیں کہا. خود ترجمہ پھر کیا کرتے ہیں جی ہم نے انسان کو خیر اور شر دونوں دکھا دیے. یہ دونوں کہاں سے نکال لیے بھائی؟ خدا کو تو عربی آتی ہے نا, نہیں مفرد تثنیہ کا تو فرق آتا ہے نا اس کو. انا ہدیناہ السبیل کا ہے, اگر دونوں کی بات ہوتی تو سبیلان کہتا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے ایک ہی راستہ بتایا ہے تمہیں, دوسرا بتایا ہی نہیں ہے. دوسرا تیری بدماشی ہے جو تو چلتا ہے. ہم نے ایک ہی راستہ بتایا ہے آپ کو, دو نہیں دیے ہیں. تو یہ ہمارے ترجموں کی مشکل ہے, جو ہم نے سمجھا نہیں تو قوم کے لیے ترجمہ کر کے چلے جائیں. وہ ترجمہ کرنا تو 40 سال قرآن کی خدمت میں رہو, مرتے ہوئے پھر ترجمہ کر کے جاؤ, تب پتہ چلے گا کہ یہ امت کی رہنمائی کا سامان فراہم کر کے جا رہے ہیں. ساری زندگی اپنی عادل و باطل گزار دیتے ہیں, جب بوڑھے ہو گئے سجید رشد چلے گیا وہ قرآن کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں. وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے 40 سال کم از کم 80 سال لگاؤ, تب بعد میں پتہ چلے کہ خالق کی کائنات کہنا کیا چاہتا ہے. وہ خالق کی کائنات فرمائے انا ہدیناہ السبیل, ہم نے ایک ہی راستہ تمہاری ذات میں رکھا اور وہ دین ہے, اور اس دین کو تمہاری فطرت کے ساتھ عجین کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ دین تمہاری فطرت کے ساتھ اتنا سازگار ہے, جب دین کی بات آتی ہے یہ حلاوت بن جاتا ہے, یہ اصل بن جاتا ہے, یہ مٹھاس بن جاتی ہے. دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا واقعی حلاوت آور ہے, لذت آور ہے, لیکن ہمارے لیے لذت کا باعث کیوں نہیں بنتا؟ امیر المومنین نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں الحق مرن, حق کڑوا ہے, لیکن مکتب کربلا میں پلنے والا وہ نابالغ بچہ آپ کی اصطلاح میں 13 سال کا, جب اس سے حسین پوچھتا ہے کیف الموت عندک, جواب دیتا ہے احلی من الاصل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. عزیزان محترم, غور طلب بات ہے, بالآخر حق کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ ایک معصوم کہتا ہے کڑوا ہے, دوسرا وہ 13 سالہ بچہ کہتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. بالآخر پتہ چلے یا یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے, کیا ہے؟ مثال عرض کروں گے سمجھانے کے لیے. سلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. دیکھیں خالق کائنات نے بدنی خصوصیات دی انسان کو, اور بدن میں معدہ رکھا ہے. معدہ غذا کو مانگتا ہے. معدہ اگر سالم ہو تو غذا انسان لذت سے کھاتا ہے, جیسے زبان پہ آتی ہے لذت کے ساتھ ساتھ گلے سے نیچے اتر جاتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد. انسان اگر صحیح سالم ہو اور بہترین بریانی ہو لذیذ, یا بہترین حلیم ہو چٹپٹی ملے گی. انسان اگر صحیح سالم ہو تو اس کھانے کو لذت سے کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. خوب ایک انسان بٹھاتے ہیں جو بخار زدہ ہو, زکام بھی لگا ہو, بخار سے بھی نڈھال ہو, اس کے سامنے بریانی رکھ دو, زبان پہ رکھے گا, کھائے گا یا تھوک دے گا؟ خوب اب آپ انصاف سے بتائیں کمی کس میں ہے, کھانے میں یا کھانے والے میں؟ اگر خود صحیح و سالم ہو تو یہ کھانا لذت آور ہے, اور اگر خود مریض ہو تو یہ کھانا زبان پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں سے امیر المومنین نے بتایا الحق مرن, حق کڑوا نہیں ہے, حق پہ چلنے والا مریض ہے, اپنا علاج کرے. اور وہ جو مکتب کربلا میں پلتا ہے وہ ایسا صحیح سالم انسان ہے کہ جب حق کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ولو موت کی شکل میں ہو احلی من الاصل. لیکن ایک انسان کو نماز بھی یاد ہے, کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو, تو الحق مرن. عدالت کی بات کرو الحق مرن, کوئی اچھی بات کرو بھائی تمہارے اندر عیب ہے الحق مرن. اور پھر ہم استعمال بھی کرتے ہیں او بھائی اپنا علاج کرو, جب صحت مند ہو جاؤ گے پھر دین پہ عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے, دین احلی من الاصل بن جائے گا. اسی لیے خالق کی کائنات نے کہا انا ہدیناہ السبیل, ہم نے فقط ایک راستہ رکھا ہے, چونکہ ہم نے تمہیں سالم بنا کر بھیجا تھا, اسی سالمیت کو محفوظ رکھنا تھا, اپنے آپ کو مریض نہیں ہونے دینا تھا. سب سے پہلے بچے کو جو مریض کرتے ہیں وہ والدین ہیں, پھر معاشرہ ہے, پھر دوست ہیں.
کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوستیوں کے بل بوتے پہ حق سے دور ہو گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کی بھیڑ چڑھ کر اپنے آپ کو تباہی کا سامان بنا کر چلے گئے. خدا نے صحیح سالم بھیجا تھا اور خدا کہتا ہے میں نے تیری فطرت کے اندر فقط ایک راستہ رکھا تھا اور اس ایک راستے کا رخ بھی میں نے اپنی طرف رکھا تھا. یہ راستہ جو تیری فطرت میں رکھ کر داخل بھیجا تھا دنیا میں کس لیے؟ کہ منزل ولایت پہ آ جاؤ. اور منزل ولایت پہ آنے کے لیے خالق کائنات نے لالچ دینے کے لیے بہت سی چیزیں رکھی تھی اور ہم نے انہی کو مقصد بنا کر پانے کی کوشش کی. پوری زندگی ہم اپنی گوا دی کہ ہم اس لذتوں سے ہمکنار ہو جائیں. خالق کائنات نے لذتوں کے لیے خلق نہیں کیا تھا. لذتیں فقط بلانے کا ذریعہ تھی. لذتوں سے ہوتے ہوئے خالق کائنات کی بارگاہ میں جا پہنچو. مثال کے ساتھ عرض کروں آپ سے مدد لیتے ہوئے, یہ جو پاگل بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جی کھل کے بولیں پتہ چلے. پاگل بچہ جو پیدا ہوتا ہے کہاں جائے گا بھائی؟ جنت. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ مر جاتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ بہشت. ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ پاگل بھی جائے گا جنت میں, یہ بچہ بھی جائے گا جنت میں. کچھ کیا انہوں نے؟ کچھ عمل کیا؟ یہی سمجھانا تھا جس کو عقل دی تھی کہ جنت کے لیے کہ تجھے بھیجا ہوتا تو میں مجنون اور بچوں کو جنت نہ دیتا. بھائی جنت تو وہ ہے جس میں کچھ کیے بغیر بچہ بھی پہنچ جاتا ہے, کچھ کیے بغیر مجنون بھی پہنچ جاتا ہے. تو 60 سال کس لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ مار کر اپنے آپ کو تھکا کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تجھے عقل کس لیے دی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ عقل لے کر بھی ہم بچوں کی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں. عقل لے کر بھی پاگلوں کے ساتھ رہنا پسند کرنا ہے. اسی لیے اول کلام سے عرض کیا تھا کہ تو جنت کے لیے نہیں ہے, جنت تیرے لیے ہے. جنت تیرے لیے ہے, تو جنت کے لیے نہیں ہے. اور پھر جنت میں جا کے پریشان ہو جانا. اور واقعا ابھی تصور کریں, مثلا فرض کریں آغا خوئی یا امام خمینی جیسی ذات خالق کائنات ایک جگہ بنا دے, وہاں پہ بچے ہوں اور پاگل ہوں, اس میں آغا خوئی اور آغا امام خمینی کو بھی رکھتے ہیں. کیسا لگے گا؟ اپنی قدر و منزلت پہچانے, کس کے لیے خالق کائنات نے تمہیں بھیجا ہے اور کس کے لیے ٹکرے مارتے ہو. البتہ میری گفتگو سے کوئی یہ غلط برداشت نہ کرے کہ میں ثواب کا منکر ہوں. نہیں, ثواب کا منکر نہیں ہوں, ثواب ملے گا لیکن آپ ثواب کے لیے نہیں. پھر مثال عرض کروں گا مطلب سمجھانے کے لیے, بار بار وہ مثال آ رہی, اب تک تو نہیں رہنا. دیکھیں دو انسان ہیں, دونوں کو پانی دیا جاتا ہے اور پانی دینے کے بعد یہ پانی اتنا ہے جس سے یا ہاتھ صاف کیا جا سکتا ہے یا ایک کپڑا جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے. خوب یہاں پہ جو عقل مند انسان ہوگا وہ کیا کرے گا اور جو بے عقل ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو بے عقل ہے اس پانی کو استعمال کر کے فقط ہاتھ دھوئے گا. ہاتھ دھونے کے بعد وہ کپڑا دھل جائے گا؟ نہیں. لیکن جو عقل مند ہے وہ کیا کرے گا؟ پانی سے کپڑا دھوئے گا, ہاتھ خود بخود. استعمال میں دیکھیں, استعمال اس نے بھی کر دیا, استعمال اس نے بھی کر دیا, لیکن جس نے کپڑا دھویا, کپڑا دھلنے کے بعد ہاتھ خود بخود دھل گیا, لیکن وہ جو صرف ہاتھ دھو رہا تھا اس کو فقط ہاتھ دھلنا ہی نصیب ہوا. خالق کائنات فرماتا ہے میں نے عقل دی تھی خالق کائنات کی بارگاہ میں جانے کے لیے. جو اللہ کی نگاہ پہ پہنچ جاتا ہے اس کو جنت مل جاتی ہے, لیکن جو جنت کے لیے کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے, خدا نہیں ملتا. جو اللہ کے لیے کرتا ہے جنت مل جاتی ہے. جو کپڑا دھوتا ہے ہاتھ دھل جاتا ہے, لیکن جو ہاتھ دھوتا ہے اسے ملا ہوا کپڑا ملتا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو خالق کائنات نے آپ کو زندگی دی ہے چند سالہ, اس میں لقاء اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ جھکاؤ. البتہ بات میری نہیں ہے,
بات قرآن کی ہے، اس کو عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ خالق کائنات نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور لقاء اللہ تک جانے کے لیے راستہ وہی ہے جو خالق کائنات نے ولایت کا مقرر کیا ہے۔ اور ولایت کا سلسلہ جب انسان ان وادیوں کو طے کرتا ہے تو خود بخود معرفت کے نتیجے میں جنت سے بالاتر ہو کر عبادت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر ایسے افراد بیٹھے ہیں جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، نجف سے کربلا تک مشی کی ہے نا، مشی کی ہے۔ اب کربلا تک جانے کے لیے نجف سے پیدل چلتے ہیں، پیدل چلنے کے بعد آپ انصاف سے بتائیں کہ جب آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں کتنا سامان اٹھاتے ہیں؟ کتنا سامان اٹھاتے ہیں؟ انصاف کی بات ہے، آپس کی بات ہے، یہ تو مجلس نہیں ہے، یہ سلسلہ ہے ہمارے اور اپنے بصیرت کو۔ ایک ہینڈ، یہ کیوں صرف ایک ہینڈ بیگ اٹھایا باقی کچھ نہیں اٹھایا؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے جس سفر پہ نکلے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ساری ملتی رہیں گی، ہے نا؟ جب یقین ہے انسان کو کہ ملتا رہے گا، اس لیے لوگ کھانا پیش کرتے ہیں، آپ لیتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیونکہ یقین ہے کہ یہ آگے مل جائے گا۔ جہاں پہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ مل جائے گا وہ اپنی ضرورت کا اٹھاتا ہے، اور جہاں پہ یہ یقین مر جائے پھر انبار لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ 40 یہ ظہور امام زمانہ کا پہلا قدم ہے۔ آپ یقین جانیے جو روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں معاشرہ انسانی اتنا بامعرفت ہو جائے گا، لوگ اپنا واجب خمس اٹھا کر ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی مستحق مل جائے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا ایک نمونہ یہی مشی کربلا ہے۔ لوگ ہیں لائن میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، منت کر رہے ہوتے ہیں، زائر تفضل یا زائر تفضل یا زائر، اور بعض تو اتنے عربی ہیں عراقی ماشاءاللہ سے کہتے ہیں زائر نہیں جاؤ، تھوڑا چک دو جھوٹا کر لو میں لے لوں، ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹا سا سفر ہے بشریت کا اپنے محبوب کے لیے، اس کے لیے آپ کی اتنی معرفت ہے۔ اب مجھے یقین سے بتائیں کہ اسی سفر میں پانی بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، فروٹ بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ اس سے اتنا اٹھاتے ہیں جتنا آپ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے۔ اگر وہاں پہ آپ کو روک دیں اور روکنے کے بعد اسے کہیں کہ بھائی یہاں پہ بیٹھ جاؤ، یہ 10-12 دیگیں کھانے کی یہ تیرے لیے ہیں، اور یہ منرل واٹر کا ٹرک تیرے لیے ہے، اور یہ سارا فروٹ جو ہم نے لیا یہ سارا تیرے لیے، یہیں پہ رک جا، آگے نہیں جانا، مان جائیں گے؟ کیوں؟ مقصد پہ جانا ہے، منزل پہ رکنا۔ عزیزان محترم، اس چھوٹے سے سفر میں آپ اپنی معرفت کو بڑھا دیتے ہو کہ مقصد تک جانے سے پہلے جو کچھ ملتا ہے اس سے منہ موڑ کے آگے نکل جاتے ہو۔ جب خدا کی عبادت کے راستے میں آتے ہو وہاں پہ کیوں پاگل ہو جاتے ہو؟ آخر اسی معرفت کے لیے خالق کی کائنات نے انبیاء کو بھیجا تھا، اولیاء کو بھیجا تھا۔ یہاں پہ آتے ہیں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ ثواب وہی منرل واٹر کے ٹرک ہیں، لے کے کیا کرو گے؟ 10 دے گے آپ کو اٹھا کے دے دیں گے، دوسرے دن سڑ جائے گا۔ اس لیے بات جنت میں پہنچ کے بھی پریشان ہوں گے، عجیب ہے کہاں آ گیا اور کہاں جانا تھا۔ ملے گی، مطمئن ہے ملے گی۔ یہ جنت میں تبرک ہے، دنیا میں یہ حلیم کی صورت میں، آخرت میں جنت کی صورت میں۔ وہ حلیم جب زیادہ کھا لیتا ہے آدمی تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ اب نکلے کیسے۔ سلوات پڑھتے ہیں۔ بات میری نہیں، قرآن کی یاد کر کے آپ کی زحمت تمام کریں۔ سورہ واقعہ زمر آیت نمبر 72 اور 73 دونوں آیتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ سیق عربی میں سائق سے، سائق سیکا سے، سیق یعنی دھکیلا جائے گا زبردستی، جہاں انسان جاتا نہیں وہاں پہ دھکیلا جاتا ہے زبردستی۔ اور جو دھکیلتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟
سائق، اور اس کے مقابلے میں قائد۔ قائد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلاتا ہے، جو دھکیلتا ہو اسے سائق کہتے ہیں، جو بلاتا ہو اسے قائد کہتے ہیں۔ لفظ قائد خود بتاتا ہے کہ وہ پہلے اس منزل اور اس کمال اور اس مقام پہ پہنچتا ہے، اس کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، پھر دوسروں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ۔ سائق وہ ہوتا ہے جس نے لذت سے اپنے آپ کو ہمکنار کیا ہوا نہیں ہوتا، کہتا ہے تم چلے جاؤ۔ جو بھیجے وہ سائق ہوتا ہے، جو بلائے وہ قائد ہوتا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں کیا پڑھتے ہیں جب سلام بھیجتے ہیں؟ وقادت الامم، یہ قادت قائد کی جمع ہے کہ تم امتوں کے قائد ہو، یعنی پہلے تم نے کمالات کو طے کیا، پھر ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ۔ قائد بننا اہمیت کا حامل ہے، سائق بننا انسان کے لیے نقص ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کوفیوں سے خطاب کر کے کہا کہ خالق کائنات نے خوبصورت قائد تمہیں دیا تھا، لیکن تم نے قدر نہیں کی، ان قریب تم پہ خالق کائنات سائق مسلط کرے گا، اور وہ ہو گیا۔ پھر دعائیں مانگتا ہے انسان، مستجاب نہیں ہوتی۔ سائق جو دھکیلتا ہے، قائد جو بلاتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تبلیغات پہ، کچھ جو تبلیغات پہ جاتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم البتہ معذرت کے ساتھ، ہماری تبلیغات معاشرے کے لیے سائقانہ ہوتی ہیں یا قائدانہ ہوتی ہیں؟ اگر ہماری تبلیغ قائدانہ ہوتی، عوام کی حالت یہ نہ ہوتی۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ ہماری تبلیغات سائقانہ ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کمال اپنا لو، خود نہیں اپناتے۔ سائق دھکیلا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وسیق الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، سیکا ان کو دھکیلا جائے گا، کدھر؟ الی جہنم، جہنم کی طرف، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ زمرہ، کیا؟ گروہ گروہ، چونکہ بعض گناہ جب کرتے ہیں تو گروہ گروہ شکل میں کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے جب گناہ گروہی شکل میں انجام دو گے، جہنم میں دھکیلے بھی گروہی شکل میں جاؤ گے۔ اسی لیے خالق کائنات نے سیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، گروہ گروہ اٹھا کے ان کو دھکیلو جہنم میں۔ البتہ یہاں پہ رک کر بیچ میں پھر جملہ معترضہ، پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف، بات آگے رد کرتا چل۔ عربی بہت خوبصورت ہے اور قرآن انتہائی لذیذ ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مانوس کریں، پھر دیکھیں زندگی میں اطمینان آتا ہے یا نہیں، زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ کلمہ ایک ہے درک، جس سے کہتے ہیں درکات، جس کی جمع ہے درکات، فارسی میں کہتے بھی ہیں او بھائی فلاں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں بے درک، وہ درک یعنی جہنم۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ درجہ، جس کی جمع ہے درجات۔ خود درجات اور درکات ترجمہ کیا ہے؟ ہم جب اردو میں آتے ہیں تو دونوں کا معنی ایک ہی کر دیتے ہیں۔ درکات کیا ہے؟ سیڑھی۔ درجات کیا ہے؟ وہ بھی سیڑھی، وہ سیڑھی نہیں ہے۔ درکات وہ سیڑھی ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، نیچے لے جاتی ہے، اسفل السافلین کی طرف جاتا ہے۔ درجات وہ سیڑھی ہے جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے، آخری وادی میں ہوں گے۔ تو اسی درک سے کیا نکلا ہے؟ درکات۔ اسی درکات سے کیا نکلا ہے؟ مدرک۔ اس مدرک میں کیا ہے؟ کارشناسی، اور کارشناسی ہے اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ پتہ چل گیا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے پیچھے کیا ملنے والا ہے۔ اتنا شعور نہیں ہے کہ اگر دینا ہی ہے بچوں کو تو کہو مدارج علمی، مدارج علمی کا لیبل لگا کے دے دو، مدرک لکھ کے دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا ہم کہاں کس منزل پہ پہنچے ہیں۔ درجات بہشت کے لیے ہیں، درکات جہنم کے لیے ہیں، اور یہ بھی خدا کا لطف ہے، درکات جہنم کے 7 ہیں، درجات بہشت کے 8 ہیں۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، عرض کرنا تھا لیکن اب اس سے اعراض کرتا ہوں، اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ باتیں بہت سی کرنی تھی لیکن بیچ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ فسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دھکیلا جائے گا گروہ گروہ شکل میں، کہاں؟ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ یہ تو واضح نہ سمجھ میں آتا ہے، جہنم کے جلتے ہوئے شعلے، آگ، جہاں پہ رحمت خدا نہیں ہے،
کہیں تو دھکیلو، فرشتے دھکیلیں گے یہ جائے گا نہیں. سمجھ میں آتا ہے نا؟ آتا ہے نا؟ طبیعی سی بات ہے بھائی، کون اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے. دوسری آیت وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. میری بات نہیں عزیزان، بات میں مجھ پہ اعتراض نہیں کرنا کہ مولانا نے جنت کا راستہ بند کر دیا، نہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو متقی ہیں، جو متقی ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں. البتہ تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے. جو متقی ہیں ان کو کیا کرو؟ سیکھ، ان کو بھی دھکیلو. کدھر؟ الى الجنت زمرہ، گرو گرو ان کو بھی دھکیلو جنت. متقیوں کو، متقی کون ہے؟ البتہ ابھی آج کل ہے یہ سلسلہ سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے عزیزان محترم، تقویٰ تحفظ ہے. ابھی آپ نے یہ کیا ہوا ہے، یہ کرونا آیا ہے، کرونا آنے کے بعد سب متقی ہیں. البتہ پہلے محدود تھا، اب وسیع ہو گیا. ڈاکٹر جاتا ہے نا مریضوں کے وارڈ میں، تو پھر مریضوں کو چیک کرنے کے لیے کیا پہنتا ہے؟ ماسک. یہ کیوں پہن رہا ہے؟ کہ یہ تقویٰ ہے. کیوں؟ کہ وہاں پہ ماحول آلودہ ہے، جراثیم ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، تو پھر ماسک لگا لیتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. خالق کی کائنات نے کہا دنیا میں جا رہے ہو بڑی آلودہ ہے، وہاں پہ ماسک لگا کے رکھنا. اسی ماسک کا نام تقویٰ ہے. کہ جس معاشرے میں جا رہے ہو وہاں پہ خیانتیں بھی ہیں، وہاں پہ زنا بھی ہے، وہاں پہ چوری بھی ہے، وہاں پہ غیبت بھی ہے، وہاں پہ تہمت بھی ہے، وہاں پہ مومن کی آبرو ریزی بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو ایسے ماحول میں کیسے رہنا ہے؟ کہ متقی بن کے رہنا. یہ تقویٰ ہے، متقی بن کے رہنا. تو پھر ہوگا کیا؟ کا جو متقی بنتا ہے جنت کے لیے خالق کی کائنات حکم دیتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. گرو گرو دھکیلو ان کو بہشت میں. جس کے لیے مشتاق تھے اس کے لیے دھکیلے جا رہے ہو، ڈرتے کیوں؟ جاتے کیوں نہیں؟ وہ فرشتوں کو بلانا پڑے گا، اٹھاؤ ان کو دھکیلو جنت میں. وہی کلمات ہے نا، کلمات تو وہی ہے اور معنی بھی وہی ہے. ان کو کیوں دھکیلو بھائی؟ اب پتہ چلتا ہے جو دنیا میں حسین کے لیے جیتا ہے وہ اور ہے، اور وہ دنیا میں جو حسین سے جنت مانگتا ہے وہ اور ہے. اور جب محشر میں پہنچیں گے یہ صرف ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جنہوں نے حسین اور زہرا کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا تھا، ان کو بٹھاؤ اور بٹھانے کے بعد ان کو حسین اور زہرا کی زیارت کرواؤ. جب زیارت کریں گے، اور یہ زیارت ہوگی کہاں پہ؟ یہ جنت میں نہیں ہوگی، کل عرض کیا تھا. یہ جنت المأوہ میں نہیں ہے، جنت الفردوس میں نہیں، اس سے بالاتر ہے. جہاں پہ وہ ہوں گے وہاں پہ ان کو ذرا لے کے جاؤ، اس زیارت سے ان کو مشرف کرواؤ. جب زیارت کریں گے اب وہ کیا عالم ہوگا کہ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہاں پہ خطاب آئے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اٹھا کے لے جاؤ ان کو جنت میں. کیوں؟ کہ یہ حسین کی بارگاہ میں آئے تھے جنت لینے کے لیے، یہ حسین کی بارگاہ میں حسین کو لینے نہیں آئے تھے. عزیزان محترم، خالق کائنات نے آپ کو دنیا میں اس قیمتی مقام تک پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے. اور یہی وجہ تھی جو حسین کے ساتھ تھے وہ جنت کے لیے نہیں آئے، اور جنہوں نے زندگی بھر زہرا کا ساتھ دیا وہ بھی جنت کے لیے نہیں آئے. معلوم تھا کہ جنت مل جائے گی. جو زہرا کے ساتھ رہنے کے لیے آتا ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جو حسین کی میت میں زندگی گزارتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اور وہ جو بیوی پوری امت کو خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے آئی تھی، جس کے توسط سے بشریت نے لقاء اللہ تک جانا تھا، اس بیوی کی حالت اس امت نے کیا کر دی؟ تاریخ کے جملے ہیں ذاب لحمها وناحل جسمها وصارت کالخیال. ذاب لحمها 18 سال کی تھی، گوشت جھڑ گیا. وناحل جسمها 18 سال کی تھی، کمر جھک گئی تھی.
سارت کل خیال ایک شبہ دکھائی دیتی تھی بستر پہ، زہرا نظر نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین جب زہرا کے پاس آتے ہیں، سیدہ رونے لگ گئی۔ امیر المومنین نے کہا ما یبکیک یا سیدتی، امیر المومنین فرماتے ہیں اے میری سردار کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ زہرا نے پلٹ کر جواب دیا اے مولا تجھے پتہ نہیں جس امت کے لیے خالق کائنات نے تجھ جیسا ولی نعمت دیا تھا، اس کے ساتھ اس امت نے رویہ کیا کیا کہ زہرا قیامت تک اگر زندہ رہے تو روتی رہے گی۔ ادرکم اللہ آخری مجلس ہے، وہ زہرا جو بشریت کو لقاء اللہ کی منزل تک لے جانے کے لیے آئی تھی، مسلمانوں نے اس کی حالت کیا کر دی؟ باقن ذاب لحمها ونحلا جسمها، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی اور سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی کی ہر معصوم کے ساتھ ایک مشابہت ہے، زہرا کی مشابہت جو حسن کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے کو زہر ملا، زہر ملنے کے بعد سانس لینا مشکل ہو گیا امام کے لیے۔ زہرا کی مشابہت یہ تھی کہ مسلمانوں نے جب پسلیاں توڑی، زہرا کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اللہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مولا کو بلایا، مولا سے کہتے ہیں اے مولا غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل، مولا رات کو غسل دینا۔ اے زہرا رات کا انتخاب کیا کیا؟ کہا زہرا کا وارہ نہیں کرتی، ارے جو منہ پہ تماچا لگا ہے اس کے نشان علی کو نظر نہ آئے، جس کو علی کا اتنا خیال تھا رات کی وصیت کر دی ہے۔ ادرکم اللہ غسل دینے کے لیے امیر المومنین نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب سے کہا زہرا کی وصیت ہے رات کو غسل دینا ہے، مہربانی کریے گا کوئی اونچی آواز میں گریہ نہ کرے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے زہرا کو غسل دیا جا رہا۔ مجھے نہیں معلوم غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی چیخیں بلند ہو گئی، ارے مولا تو دوسروں کو روک رہا تھا، ارے کیوں دھاڑے مار کے رو رہا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے، ارے زہرا کی پسلیاں ابھی مجھے نظر آئی، ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ادرکم اللہ تحمل سے سنتے رہیے، آخری مجلس ہے مومنین۔ ادرکم اللہ خالق کائنات نہ رلائے سوائے غم زہرا میں۔ علی نے غسل دینا مکمل کیا، غسل مکمل ہو گیا، کفن دے دیا، کفن دینے کے بعد زہرا کی میت آمادہ ہو گئی، آمادہ ہونے کے بعد امیر المومنین نے اعلان کیا اے زینب، اے ام کلثوم، اے حسن، اے حسین، آؤ اپنی ماں کو آخری ودا کر لو۔ آخری ودا کے لیے آتے ہیں، تاریخ کے یہ جملے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں بچے حسین رک جاتے ہیں، حسین کہتے ہیں جب تک ماما نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ کفن کے بند ٹوٹے، آواز آئی اے کربلا کا مسافر آ میرے سینے سے لگ جا، حسین سینے سے لگے، ملائک میں کوہرام بچا، عاطف غیبی کی آواز علی بچوں کو جدا کر دو۔ زہرا جیسی ماں ہے، حسنین جیسے بیٹے ہیں، علی جیسا مہربان ماں سے جدا کر رہا ہے۔ عجب نہیں مجھے وہ منظر یاد آ گیا، ارے 4 سالہ بچی اپنے بابا پہ سونے والی، اے بابا کے سینے سے لپٹ کر آرام کرنے والی، جب شام غریبہ میں آتی بابا کا سینہ تلاش کرنے کے لیے، سینہ نہیں ملتا، تیروں کا ڈھیر ہے۔ 4 سالہ بچی حسین سے ملتی ہے، جدا کرنے والا شمر ہے، مجھے نہیں معلوم پیار سے ہٹایا ہوگا یا تماچوں سے الگ کیا ہوگا۔ ادرکم اللہ میت تیار ہو گئی، الوداع کرنے کے لیے بچوں نے ماں سے الوداع کر لیا، رات کی انتظار تھی،
کہ رات ڈلے زہرا کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں میت کو اٹھا کر سپرد خاک کیا جائے۔ امیر المومنین انتظار کرتے رہے۔ ارے خاص افراد تھے جو سیدہ کے جنازے میں تھے۔ عزیزان یہ بھی امید کی کرن انسان کے لیے باقی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو زہرا کے جنازے میں شریک تھے، خالق کائنات ان کی شرکت کی وجہ سے قیامت تک بارش برساتا رہے گا۔ ارے یہ عظمت تھی ان کی جو زہرا کے جنازے میں آ جائے۔ ارے زہرا کی عظمت کیا ہوگی؟ علی نے زہرا کو لیا، قبرستان کی طرف بڑھ، علی تنہا ہے، اگر قبر میں دے تو لینے والا نہیں، اگر لینے والا ہے تو بچے دینے والا نہیں۔ علی پریشان ہوئے، ارے قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، علی پریشان نہ ہو، میری امانت میرے حوالے کر دو۔ مولا نے گریہ کیا، اے رسول اللہ، علی شرمندہ ہے، جب تو نے امانت دی تھی ظالم تھی، اب پہلو شکستہ ہے چہرے پہ